गरीब के लिए हुई स्टे ऑर्डर, जब 5 रुपए से 40 रुपए तक रोटी के कोई स्टे ऑर्डर। नस्ला टावर सड़क पे बिलबिला उठे हैं, गरीब बच्चे बर्बाद हो गए, उनके मां बाप, कोई सुनवाई नहीं। फैसला था कि मुझे उस वक्त के फैसला देने वाले का कि मुझे पुराना कराची चाहिए। रेकॉर्ड एक्ट में अरबों डॉलर का नुकसान अदालती निजाम ने कर दिया। अरबों डॉलर भीख मांग रहे हैं हम डॉलर्स की। क्या हुआ? 46 साल बाद आप भुट्टो साहब की बता रहे हैं फांसी हो गई थी, हमारे पैदा होने से पहले हमें पता था। सिंबॉलिक सजा क्या दी गई? जरदारी साहब को 14 साल जेल। कौन सा कानून है? किस कानून के तहत ये हुआ? नवाज शरीफ साहब को पैसे ना लेने पर ब्लैक लॉ डिक्शनरी के तहत ना अहल कर दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं। इमरान खान साहब की चलती हुई गवर्नमेंट फिर छुट्टी वाले दिन खोल दी जाती है। प्रिजन मैन पाबंद किया जाता है कि नो वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस लिया। चलें जी। पीआईए स्टे ऑर्डर, रोटी स्टे ऑर्डर, 2700 अरब रुपए स्टे ऑर्डर। नस्ला टावर गिरा दो, इसको जला दो, इसको मार दो। ये क्या हो रहा है? कब तक हम इस तरह चलते रहेंगे? अगर लेजिस्लेटर किसी दूसरी दोहरी मुल्क का शहरियत नहीं रख सकता असूल, तो उस असूल के तहत उस लेजिस्लेटिव, उस सियासतदान को आप दूसरी सिटीजनशिप ना रखने पे अलाउ नहीं करते कि आप सियासत करें, तो फिर जज दोहरी शहरियत के साथ कैसे बैठे हुए? सवाल है ना। आपके लिए शराब हलाल है, हमारे लिए शराब हराम है, मिसाल है। ये कैसे हो सकता है और क्यों हो रहा है? अगर लेजिस्लेटिव हाउसेस, असेंबलियां कानून बनाती हैं और मियां साहब को नाअहली का केस उस कानून साजी के तहत उस पे उनको नाअहली से खत्म कर दिया जाता है, जबकि वो टाइम बार था, नाअहली खत्म कर दी जाती, कोई कानून साजी की कानूनदान ने, कानून के लेजिस्लेटर्स ने, हमने एज सेनेटर्स एज एमएनएस, तो फिर हमें ये कानून भी बनाने पड़ेंगे। सिंगल आउट करके जो पाकिस्तान का झंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं, जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की किस्मत के फैसले करने जा रहे हैं, प्रोग्रेसिव SIFC के प्लेटफॉर्म से, उस झंडे के नीचे एक आइन और कानून, और हमने एक डंडा भी दिया है उनको। और उस डंडे का काम यह है कि बैरूनी अंदरूनी साजिशें, इंतशार और दुश्मनों से बचाया जाए, क्योंकि ये 90%, 95% एक इदारा रह गया हमारे पास जिसके अंदर डिसिप्लिन, प्रिंसिपल, ऑनेस्टी है। फरिश्ते वहां भी नहीं है, लेकिन 5%, 10% ये वाहिद एक इदारा रह गया। तो अगर उस चीज के लिए इंतशार, दुश्मनी, बुग्स, वेनम, मुल्क दुश्मनी, अंदरूनी बैरूनी के लिए अगर आपको आइन और कानून ने उस झंडे तले डंडा दिया है, उसके अंदर प्रोटेक्शन भी हम ही करेंगे, क्योंकि हमारे लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान है तो हम हैं। आइन और कानून में कहां लिखा हुआ है कि बॉर्डर्स पे फौजी और पुलिस वाले अपनी जानें देंगे? आइन और कानून में कहां लिखा हुआ है कि वो सैचेंट के अंदर प्रोटेक्शन देंगे और अपनी उंगलियां गलवा देंगे, शहादतें देंगे और हम उनका तमस्कर उड़ाएंगे? आइन और कानून में कहां लिखा हुआ है सब कुछ कि जिन्होंने कुर्बानियां दी उनका तमस्कर उड़ाया जाए, उनका मजाक बनाया जाए, उन पे इल्जामात लगाए जाए, और इल्जामात सच्चे हैं और इस तरह की इंफॉर्मेशन सच्ची हैं कि आपने रिकॉर्ड पे कोई चीज दी हुई है, शवाहिद रखे सामने, तराजू के अंदर शवाहिद रखें, हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन अगर शवाहिद नहीं है, जैसे इस खत का जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा, TCS से भी नहीं मिल पा रहा, हर चीज का जवाब मिल पा रहा है, इसका नहीं मिल पा रहा,
کہ بھائی آپ نے ریکارڈ کا حصہ جب آپ جج بننے سے پہلے اس وقت کے چیف جسٹس صاحب اطہر منیرا صاحب کو آپ نے جو ریکارڈ دیا تھا، آپ کے کل پرسوں کے خط کے مطابق بھی ثبوت 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 اور ثبوت، کاغذی کاروائی، کاغذ پہ ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں بتایا جائے۔ بہت زیادہ مذاق ہو گیا پاکستان کے ساتھ، بہت زیادہ کھلواڑ ہو گیا پاکستان کے ساتھ۔ آپ ان سب چیزوں کو ایڈریس کریں تاکہ یہ انریسٹ، یہ شک و شبہات ختم ہو۔ میں امید کر رہا ہوں کہ یہ جواب جلد آئے گا اور آنا چاہیے اور لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس ماجرائی سے دور ہوں سب کے سب۔ پاکستان کو پروگریسو اور ترقی کی طرف اکنامک بلیڈنگ سے ہمیں بچانا ہے۔ نہ کریں یہ سارے کام، ان کاموں کا کوئی فائدہ نہیں۔ سوشل میڈیا پہ آپ بالکل قدم لگائیں، لاز بنائیں، سب کچھ کریں، لیکن اپنے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، سارے پاکستانیوں کے لیے۔ میری والدہ جو اس دنیا میں نہیں رہی، ان کو جنت نصیب کرے اللہ میاں، وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھیں، تب اصولی، پرنسپلڈ، ایماندار، دلیر، انصاف کرنے والے، فیصلہ سنانے والوں نے مجھے پابند کیا، پینلٹیز لگائیں، پگڑیاں اچھالی میری ماں اس دنیا چلی گئی۔ اب پاکستان میں کوئی پگڑی اچھالے گا تو پگڑی کا فٹ بال، ہم ان کی پگڑیوں کا فٹ بال بنائیں گے۔ پیار کریں گے، ڈبل پیار دیں گے، عزت دیں گے، ڈبل عزت دیں گے، احترام کریں گے، ڈبل احترام کریں گے، بدماشی کریں گے، ڈبل بدماشی کروں گا۔ کلیئرٹی ہے، اسٹریٹ ہوں میں، نہ مجھے لپیٹ سپیٹ کے بات کرنی نہیں آتی۔ ہمارے اداروں کو نشانہ بنانا جو چاروں طرف سے ہو رہا ہے، اس میں سیاستدان بھی ہیں، بند کریں۔ انف از انف۔ اگر یہ فوج نہیں ہوگی تو پاکستان بھی نہیں بچے گا۔ یہ بارڈروں کے اوپر جو شہادتیں خون دے رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں بیٹھ کے ان پہ تمسخر، کیچڑ، الزامات اور جھوٹ اور فریب، ہر چیز میں ان کو انوالو نہ کریں۔ اگر ان کی کہیں انوالومنٹ ہے، ثبوت پیش کریں، ہم کھڑے ہوں گے۔ بیلیں آپ دیتے ہیں، سوال ان سے ہم کر رہے ہیں۔ جیل آپ دیتے ہیں، سوال ہم ان سے کر رہے ہیں۔ آپ بیل نہ دیں، کوئی جیپ میں آ کے بٹھا کے لے جائیں، وہ جیپ کے آگے آ جائیں گے۔ کلیئرٹی رکھیں۔ اس نے کہا، پردوں کے پیچھے بیٹھ کے بات نہ کریں، کھل کے آگے آگے بات کریں۔ میں بہت کچھ جانتا ہوں، بہت کچھ سمجھتا ہوں، بہت سارے راز ہیں، بہت سارے شواہد ہیں، بہت سارا ہوم ورک ہے، لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ میرا گمان اطہر منیرا صاحب سے، کیونکہ میں نے اپنے کیس میں دیکھا ہے، آزمایا ہے، میں تو پیئر نہیں ہوا، لیکن جو پروسیڈنگز ہوئی وہ بہت اصول پسند ہے۔ میرا گمان ہے کہ وہ سہ شرخیوں کے لیے فیصلے نہیں کرتے، ثبوتوں پہ کرتے ہیں، لکھت پڑھت پہ کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا گمان اس میں بھی ہے کہ وہ رات کے اندھیروں میں کسی پرانے خاص سے بھی نہیں ملتے۔ میرا گمان ہے کہ وہ کسی لیڈر سے بھی بات نہیں کرتے۔ میرا گمان ہے کسی لیڈر نے ان کو کبھی کسی قسم کی آفر بھی نہیں دی، نہ ان کے بچوں کے لیے۔ میرا گمان ہے ان سب چیزوں کا۔ تو پھر اطہر منیرا صاحب جیسے تاریخی فیصلے کرنے والے تاریخی جج سے اتنی بڑی مسٹیک تو نہیں ہو سکتی۔ سوال دو اٹھ جائیں گے۔ اگر لکھا ہوا ہے تو ختم، کانسپریسی فنشڈ، کنٹروورسی اوور، جو ہم چاہتے ہیں، تاکہ جج اپنی ریپوٹیشن بلیم لیس ہوئے بغیر، کوشس ہوئے بغیر، کوشسنس کے ساتھ، اللہ کے ڈر سے، اپنی اچھی زبان کے ساتھ، بغیر پگڑیاں اچھالے اپنے منصب پہ رہے، اور ہمیں ڈر نہ ہو کہ فیصلے میں اتنی کوئی مسٹیک تو نہیں ہو جائے گی کہ کہیں ریکارڈ پہ چیز ہے یا نہیں، ایک کیئرلیسنس تو نہیں ہے۔ اور اگر الزام کے تحت یا خدا نہ خواستہ یہ ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے اور زبانی ہے،
اور جج بننے سے پہلے کا ہے, اور چیف جسٹس صاحب اس وقت کیا تھے, مولانا صاحب جج سے چیف جسٹس اسلام آباد کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور اس کا ریکارڈ اگر نہیں ہے تو پھر ریپرکشنز ہیں, کوشچننگ ہے, سوال ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو انٹروین کرنا ہوگا. ان سب کو ہمیں اب ایڈریس کرنے کی بہت حد تک ضرورت ہے. مجھے اس سے گمان نہیں ہے, مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کہ اگر بابر ستار صاحب کسی چینل پہ کبھی تجزیہ دیتے تھے, سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, غالباً جیو, مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ آرٹیکلز لکھتے تھے, وہ ان کی زندگی ہے, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے ڈیول نیشنل سے بھی. لیکن اصول اگر میرے پہ ہے تو آپ پہ بھی لاگو ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں, آپ لوگ سامنے بیٹھے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے قانون کچھ اور ہوگا, میرے لیے قانون؟ اگر آپ کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے تو اس کا جواب دیں. آپ کی اگر سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے اور آپ ایک منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں جج حضرات, جس کے اوپر ہمارا تکیہ ہے کہ آپ انصاف کر رہے ہیں, تو پھر جن جن پہ آپ نے الزام لگایا سمیت انٹیلیجنس اداروں پہ ثبوت ہمیں فی الفور چاہیے, تاکہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. ہم عدالتی نظام جو زبردست طریقے سے 141 نمبر پہ ہے اور جو چھکے چوکے لگ رہے ہیں, 300 بھی کراس کر جائے گا, اس کو ہم نے ریورس گیئر لگانا ہے. 140, 138, 125, 100 ریورس گیئر لگانا ہے. ان لوگوں کے کیسز کا فیصلہ کریں جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ہمیں بتایا. میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے سامنے پیش ہوا, جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے سامنے پیش ہوا,